دولت محبت ہو گئی، یہ محبت غلط ہے۔ اور کداں جڑی انسان دی محبت ہے وہ انسان دی جڑی محبت ہوندی ہے وہ خالق حقیقی نال محبت ہوندی ہے، اصلی محبت ہوندی ہے، لیکن ہوندی ہے کوئی بھی انسان ہے تو اس دے وچ محبت دا مادہ ضرور تھن مل سی، یہاں تک کہ پہلے دن دا بچہ بھی ہے پیدا تھے ہے تو اس دے وچ بھی ایک رجحان پایا ویسی محبت دا، یعنی اپنی والدہ دی طرف اس دے وچ محبت پائی ویسی، کیونکہ انسان بڑا ہی محبت تو ہے۔ ایک انسان دا معنی نسیان بھی ہے، نسیان تو یہ بنے، نسیان دا معنی ہے بھولنا، یعنی انسان جڑا ہے یہ بھول ویندے اپنے کیتے ہوئے وعدے بھول ویسی جڑے اس اللہ نال وعدے کیتے ہیں، یا اللہ مینوں تو دنیا تے بھیج، میں تیتھوں سوا بیا کہن دے نال محبت نہ کرے ساں، انسان دنیا تے آیا تے او وعدے بھول گیا۔ اس واسطے بھی انسان نو انسان آدھے ہیں، کیونکہ انسان دا جڑا ایک معنی نسیان بھی آندا ہے بھولنا، جویں انسان دے خمیر دے وچ انسان دے مادے دے وچ اللہ تے محبت رکھی ہے، انہی آر انسان دے مادے دے وچ اللہ تعالیٰ نے بھولنا بھی رکھا ہے کہ انسان بھول بھی ویندے۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام انہاں دے سامنے پوری دنیا کائنات نو پیش کیتا گیا، حضرت آدم دے سامنے جلے پوری دنیا کائنات نو پیش کیتا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نو ایک نور پسند آیا، اے مشکاہ شریف دی حدیث ہے، حضرت آدم علیہ السلام نو ایک نور پسند آیا، چمک تے روشنی۔ حضرت آدم نے پوچھا ہے کہ یا اللہ اے نور اے چمک یہ کہندی ہے، اے من ڈاڑی پسند آئی ہے، کیونکہ انسان دا میلان طبع جڑا ہے وہ قدرتی طور دوتے خوبصورت شیاں دے رہوند ہے۔ کوئی کتھائیں ایسا مسجد خوبصورت دے دے ہیں دل دا میلان اڑیں تھیندے، مت مسجد دے مینار اساں خوبصورت دے دے ہیں دل دا میلان اڑے تھیندے، جیڑی شے بھی کئی خوبصورت دیکھوں تو قدرتی طور دوتے میلان طبع انسان دی طبیعت دا میلان اڑیں تھیندے۔ آدم علیہ السلام دی طبیعت دا میلان ایک نور در تھیا، وہ نور آدم علیہ السلام نو پسند آ گیا۔ حضرت آدم پوچھا یا اللہ نور کس دے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری اولاد دے وچ پیدا تھی سی ایک نبی داؤد علیہ السلام، اے اس دا نور ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ ادھی عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادھی عمر 100 سال ہے، ادھی عمر 100 سال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میری عمر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری عمر 1000 سال ہے، تیری عمر 1000 سال، یہ مشکاہ شریف دی حدیث ہے۔ حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی یا اللہ میری عمر ہے 1000 سال، پوری 1000 سال، میری عمر دے وچوں 100 سال اس ہنڈے چا، اس واسطے کہ اس دا میں نور پسند آ گئی ہے، ڈاڑھا سونا نور ہے، دنیا دو تے کچھ ودہ راوے زیادہ دیر تا اسے زیادہ چنگائی تے بہتری ہو سی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نو آکھا ٹھیک ہے تیری عمر ہے جو 100 سال چاہ گنے تیری 900 سال بچ ویسی عمر، تے حضرت داؤد دی 100 سال اپنی ہے تے 100 سال تیرا دے دے سو دی 200 سال تھی ویسی، کیونکہ پہلے عمرہ لمبیاں ہوں دیاں، 1000 سال، 900 سال، 1500 سال وغیرہ وغیرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام ہن اے تھن دسیندا پیاں بھئی انسان نسیان تو بھی ہے، اس دا معنی ہے بھولنا۔ حضرت آدم علیہ السلام جلے 900 سال پورے تھے نا تو اسرائیل آ گیا ہے حضرت آدم کو، اس واسطے کہ تھوڑی آج عمر دا اختتام تھی گیا ہے، تے اللہ تعالیٰ دے کیتے ہوئے وعدے جڑے زندگی دے ہیں جڑی جات مکنی ہے اتھے میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تے میں حاضر تھی گیا، اس واسطے اے آدم علیہ السلام اپنا روح پیش کر۔ حضرت آدم نے آکھا اے اسرائیل
اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئی کہ میری عمر ہے 1000 سال، اجاں 900 سال میری عمر گزری ہے، 100 سال بھی یا باقی راند ہے، تو پہلے آ گیا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم نو عرض کی تھی، اے آدم علیہ السلام، ہاں واقعی ٹھیک ہے تیری عمر 1000 سال آئی، لیکن وچوں 100 سال تین داؤد علیہ السلام نہیں تا دتا آئی نا، تینوں پسند آ گیا ہے کہ اس دا نور من پسند ہے، 100 سال تے اس نے تا دتا ہے۔ ناسے یا آدمو، یہ حدیث دے لفظ نے، ناسے یا آدمو، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، حضرت آدم اس نو بھول گئے، فرمایا نہیں میں کون ہن دیتے اس سے تو ان کر، زندگی کہنو چنگی نہیں لگ دی، مہربانی کرو نا تے من اپنے 100 سال پورے کرن دیو، تے پچھے وقتوں آمیں میری روح قابض کرن واسطے اللہ تعالیٰ نو آکا جا عمر میری باقی ہے۔ اتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑے آدم علیہ السلام نو او 900 سال دتے تے 100 سال دتا داؤد علیہ السلام نو، تے آدم علیہ السلام بھول گئے۔ آدم علیہ السلام پوری انسانیت دے باپ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بابا آدم بھول گیا ہے، قیامت تک اس دی اولاد دے وچ بھی نسیان ہو سی، بھول لو سی، بھول ویسن گال کرے سن وقت اکسن میں کونی کی تھی، انہاں دے وچ بھی اللہ تعالیٰ نے نسیان پیدا کر دیتا ہے۔ اس واسطے بھی انسان نو انسان آدھن بازا نے آکھا ایک معنی انسان دے انس محبت کرنا، ادھے خمیر دے اندر، ادھے ضمیر دے اندر، ادھے باطن دے اندر، ادھے قلب دے اندر، ادھی تینت دے اندر، ادھی فطرت دے اندر، ادھی عادت دے اندر، ادھے جسد دے اندر، ادھے وجود دے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت دا مادہ رکھا ہے۔ اس واسطے بھی اس نو انسان آدھن، تے دوجا کہ اس واسطے کہ انسان بھول ویند ہے، اس واسطے بھی اس نو انسان آدھن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان نو بڑی فضیلت اور بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، لیکن وہ فضیلت کیویں مل سی؟ فرمایا وہ فضیلت تاں مل سی کہ اپنی ہستی نو مٹامنا پوسی، ہستی نو مٹامنا پوسی۔ اسی واسطے اہل دل آکھا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر تینوں کوئی مرتبہ چاہیے، کوئی رتبہ چاہیے، کوئی فضیلت چاہیے، وہ تو اپنی ہستی نو مٹامنا پوسی۔ آکے کیوں؟ آکے اس واسطے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ یہ تک دانا خاک دے اندر نہ ملے او تک شجر نہیں بن سکدا، او تک درخت نہیں بن سکدا۔ درخت بعد وچ بن سی، مٹی دے اندر دانا پہلے موجود ہو سی۔ اس واسطے اس آکھا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اے بھی انسان دی ایک فضیلت دا سبب بن ہے کہ انسان دی فضیلت شہرت دے در پہ نہ ہوئے بلکہ انسان دی فضیلت گمنامی دے در پہ ہوئے۔ اور سالک استے ضروری ہے، ابتدا استے ضروری ہے کہ وہ اپنی ہستی نو مٹے سی تے وقت اللہ تبارک و تعالی اس نو فضیلت عطا فرمائے سی۔
تو اے انسان دا معنی آ گیا. اگر کوئی پوچھے کہ آج تسی کیا سن کے آئے ہو، دسا سکتے ہو انسان دے دو معنی ہیں. ایک انسان دا معنی ہے اس نے محبت کی آنا سا، تے دوجا قلب مکانی دے نال انسان دا مادہ نسیان بھی ہے، ناسے یا بھول گیا. تو انسان دے دو معنی ہیں. ایک انسان دا معنی ہے محبت کرنا، تے بیا انسان دا معنی ہے بھول ونجنا. بھول ونجنا ہی انسان دی فطرت دی وچ رکھا گیا، تے محبت دا مادہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان دے خمیر دے وچ رکھ دیتا. دوسرا اللہ تعالیٰ نے انسان نو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جڑا ہور اللہ تعالیٰ نے کہیں مخلوق نو او مرتبہ عطا نہیں کیتا جڑا اللہ تعالیٰ نے انسان نو عطا کیتا ہے. وہ کیڑا مرتبہ ہے؟ پہلا خلقتہ بیدیا. کہ مخلوق رو اللہ تعالیٰ نے عطا کیتا، اے رتبہ اللہ تعالیٰ نے تینو تے مینو دیتا ہے. خلقتہ بیدیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ نال کسے مخلوق نو نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے ہاتھ نال قدرت دے ہاتھ، اگر اپنے ہاتھ نال اللہ تعالیٰ نے انسان نو تخلیق کیتا ہے تو صرف اور صرف انسان نو تخلیق کیتا ہے. اپنے ہاتھ نال اللہ تعالیٰ نے اگر کہہ نو تخلیق کیتا ہے، کہہ نو تخلیق کیتا ہے، کہہ مخلوق نو تخلیق کیتا ہے، تو صرف اور صرف کیا جی واحد مخلوق ہے اور کہ وہ انسان. تو اے انسان دا مرتبہ بھی آ گیا. فرمایا گیا کہ دوسرا ذویل عقول، یہ بھی انسان دا رتبہ ہے. پہلا مرتبہ آیا کہ انسان دا جڑا معنی ہے وہ ہور کہیں کیا جی مخلوق دا معنی نہیں. جن ایک مخلوق ہے، جن دا معنی کہ وے جن جنہ یا جنوں تو ہیں، اس دا معنی چھپنا. جن نو جن کیوں آدھے ہیں؟ جن نو جن اسی آستے آدھے ہیں کہ وہ سانو نظر نہیں آندے، وہ چھپے رہن دن، چھپے ہوئے ہوں دن، اس آستے اس نو آکا مہندہ ہے جن. کہیں مخلوق دا اے معنی نہیں، محبت والا معنی. کہیں دا معنی چھپنا، کہیں دا معنی ڈرنا، کہیں دا معنی ہے جی چھوٹا ہونا، کہیں دا معنی زمین میں ملنا وغیرہ وغیرہ. یہ مختلف قسم دے مخلوقات دے معنی، لیکن انسان دا معنی ہے محبت کرنا، محبت کرنا، محبت کرنا. اس محبت دی بنیاد ہوتے اللہ تبارک و تعالی نے انسان دا مرتبہ تمام مخلوق تو اعلیٰ کر دیتا. فرمایا تیرا معنی بھی سارا تو اعلیٰ ہو سی، تے اے انسان تیری شان تے مقام بھی سارا تو اعلیٰ تے افضل ہو سی. دوسری وجہ کہ بنی ہے کہ اس واسطے کہ کہیں مخلوق نو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ نال پیدا نہیں کیتا. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ نال پیدا کیتا تو کس نو پیدا کیتا ہے؟ انسان نو پیدا کیتا ہے. دو اور تیسری دی فضیلت کے وے ذویل عقول. ذویل عقول دا معنی کے وے عقل والا. باقی جتنیاں بھی مخلوق ہن انہاں نو اساں ذی شعور آکھ سکتے ہیں، مگر ذویل عقول نہیں آکھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے عقل دی دولت کسے نو بھی نہیں دیتی، کہنو بھی نہیں دیتی. عقل دی دولت، یہ عقل دی دولت اگر اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے تو صرف اور صرف انسان نو عطا کی ہے. یہ بھی انسان دی فضیلت آ گئی کہ کہنو اللہ تعالیٰ نے عقل دی دولت نہیں دیتی. ذویل عقول دے وچ اگر آسی، ذویل عقول دے دائرے دے وچ اگر داخل تھی سی تو صرف اور صرف انسان داخل تھی سی، جن داخل نہ تھی سی، حیوان داخل نہ تھی سی، چرند و پرند داخل نہ تھی سن، مچھلیاں داخل نہ تھی سن، کیڑے مکوڑے داخل نہ تھی سن، یہاں تک کہ بعضاں نے تاک ہے کہ فرشتے بھی داخل نہ تھی سن. اس واسطے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اللہ تعالیٰ نے فرشتاں تو بھی اعلیٰ انسان نو بنایا ہے. اس واسطے کہ جڑی عقل والی دولت ہے اللہ تعالیٰ نے کہنو بھی عطا نہیں کی تھی ما سوا انسان دے. یہ تیسری فضیلت اس دی آ گئی. چوتھی فضیلت انسان دی کہ وے، چوتھی فضیلت انسان دی ہے ذویل نطق، بولنا. جی میں انسان بول دے ان آر کوئی ہور مخلوق نہیں بول سکتی. جی میں انسان بول دے تو ساکسو جنی تا بول دن، لیکن جنہ دا بولنا ایسا بولنا ہے کہ جڑا صرف محدود ہے انہاں دے اپنی جنس تک، اپنی نو تک. اس تو اگاں جنہ دا بولن تجاوز نہیں کر سکتا کہ کوئی جن بولے تے مجمع لا باوے جلسے دے وچ بولدا پیا ہے، ہر کن سنیندا پیا ہے. نہیں، صرف اور صرف جنات کا بولنا ان کی اپنی نو تک باؤنڈ اور محدود ہے، انہاں دی اپنی جنس تک محدود ہے.
جن دا بولنا جن تو علاوہ کوئی ہور نہیں سن سکتا، صرف اور صرف جن تک ویندا ہے. لیکن انسان ایسا زوین نطق ہے کہ اس دا بولنا جن بھی سن دے ہیں. جنہ دا بولنا تا اساں نہیں سن دے، لیکن سادہ بولنا جن بھی سن دے ہیں. جنہ دا بولنا فرشتے نہیں سن دے، لیکن سادہ بولنا اللہ دے فرشتے بھی آسمان دوتے صرف سن دے نہیں، مگر اگر کوئی انسان دی چنگی گل ہوئے تا جھومن بھی لگ ویندن. یلتمسون مجالس ذکر، جب جنات بولتے ہیں تو آسمان سے فرشتے ان کے بولنے کے لیے سننے کے لیے آسمان تو فرشتہ کوئی نازل نہیں تھیندا، کوئی نازل نہیں تھیندا. لیکن حدیثاں دے وچ آیا پی ہے کہ جلے انسان چنگیاں گلاں کرے تا آسمان تو فرشتے انساناں دا سنن واسطے، بولنا جڑا ہے وہ سنن واسطے، یلتمسون مجالس ذکر، چنگی گفتگو سنن واسطے آسمان تو فرشتے بھی نازل تھی ویندے ہیں. یہ چوتھی فضیلت ہے. پھر سن سکتا ہے. پہلی فضیلت اس دے معنی دی ہے، مانوی اعتبار نال بھی دی فضیلت ہے. اس دا معنی ہے محبت کرنا، یہ بہت اعلیٰ معنی ہے. دوجی فضیلت خلقتہ بیدیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھ نال پیدا کیتا ہے، کہ مخلوق نو ہاتھ نال پیدا نہیں کیتا. تیسری فضیلت ذوی العقول، اللہ تعالیٰ نے عقل دی دولت کہنو عطا نہیں کیتی ما سوا انسان دے. چوتھی فضیلت اللہ تعالیٰ نے ذوی النطق، یہ بولن والی جڑی گفتگو والی، یہ سخن بولنا، کلام کرنا، گفتگو کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہ مخلوق نو بھی اے نعمت عطا نہیں کی تھی. اگر اے اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی تھی تو اشرف المخلوقات نو عطا فرمائیے. یہ چار فضیلتاں. یہ پنجویں فضیلت کہ پنجویں فضیلت یہ ہے کہ جس وقت انسان نو پیدا کیتا گیا، حضرت سلطان العارفین سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نے سوال اٹھائے. عین الفقر انہاں دی بڑی مشہور تصنیف ہے، اسے چننا سوال کیتا ہے، لیکن جواب ہی وہ انہاں اگلے صفحے تے آپ دیتا ہے. انہاں سوال کیتا ہے اگر انسان دی فضیلت اتنی اعلی ہے، اتنی اعلی ہے کہ لوگ پورے پورے گھنٹے دے اندر انسان دیاں فضیلتاں بیان کرے سن تے انسان دی فضیلت دو تے آیتاں پڑھ سن. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے بنی آدم نو عزت والا بنائے، عظمت والا بنائے، شان والا بنائے. لیکن سلطان العارفین سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا اے سوال ہے اگر عزت والا ہویا، شان والا ہویا تے اللہ تعالیٰ نے اس نو مٹی چو کیوں بنائے؟ مٹی تے شان والی نہیں، مزہ تائیں سونے چو بناویا، کوئی جنت دی کستوری چو بناویا. اے سلطان صاحب سوال کیتا، اور بڑا آسان سوال، اور ذہن نو ہیں جی ذہن قبول کرنا والا ہے. اے سوال ذہن قبول کردا ہے، سوکھا آسان کہ بہوں فلانی شے بڑی اعلیٰ ہے، بہوں چنگی ہے. اچھا وہ بنائی کتھوں گئی ہے جی؟ مٹی چو بنائی گئی، مٹی چو. اتھائی بندہ پچھا ہٹ ویسے بے چنگی اعلیٰ بنائی تا تسا مٹی چو ہیں، سونے چو بنیا، جنت دی کستوری چو بنیا. بلا واتس آنکھوا انسان دی بڑی فضیلت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنت سے کستوری لائی گئی اور وہ اس کے خمیر میں رکھی گئی، اس کے مادے میں رکھی گئی، اس کی اساس میں رکھی گئی، اس کی بنیاد میں رکھی گئی، اس دے ایرچ رکھی گئی ہے تے وات بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن نہیں تو ساتھ انسان دی فضیلت بڑی اعلی ہے تے بنا کتوں ہے؟ مٹی چوں. انسان دی فضیلت بڑی اعلی ہے، بنا کس سے چوں ہے؟ گارے چوں، گارے چوں، گارے چوں. گارے تے مٹی چو بنا کے تے اس دیاں فضیلتاں کیوں بیان کر سکتے ہو؟ آکے فضیلت آلہ ہے، بے شک مٹی چو بنے. سلطان صاحب نے خود اگلے صفحے دوتے ہیں وارک الٹا عین الفقر دا، یہ فارسی دے وچ دونوں دا ترجمے بھی آ گئے. فرمایا کہ بے شک مٹی چو بنے لیکن فضیلت ہے. آکے کیویں ہے؟ آکے دیکھنا پوسی او مٹی کیڑی جگہ دیے جس سے چو انسان نو بنایا گیا ہے، او مٹی کیڑی جگہ دیے؟ کہ عام ٹیلے دی مٹی نہیں، عام میدان دی مٹی نہیں، عام ریگستان دی مٹی نہیں، عام کیا جی جگہ دی مٹی نہیں، عام علاقہ دی مٹی نہیں، عام ٹبے دی مٹی نہیں، بلکہ کس دی مٹی ہے؟ میدان عرفات. سبحان اللہ. میدان عرفات دی مٹی دے وچوں اللہ تعالیٰ نے انسان نو تخلیق کیتا ہے جتے حاجی پہنچ کے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک یہ تک میدان عرفات دے اندر حاجی داخل نہ ہوئے
دیکھا کہ عالم کل پوچھ گنے حج دے سارے رکن اس ادا کر چھوڑیں استلام بھی کیتا ہے طواف بھی کیتا ہے حتیم دے اندر بھی داخل ہویا ہے جی وقوف عرفہ نس کیتا قربانی بھی کر چھوڑی حلق بھی کرا چھوڑا سر منا چھوڑا حلق بھی کرا چھوڑا سارے دے سارے رکن کر چھوڑے لیکن وقوف عرفہ میدان عرفات چ نہیں گیا حاجی دی حج کو نہ تھی سی اس واسطے کہ وقوف عرفہ فرض ہے میدان عرفات چ ونجنا فرض ہے یہ ایسی کیا جی اعلیٰ جگہ ہے ایسی افضل جگہ ہے ایسی رتبے والی جگہ ہے کہ حاجی دا حج قبول نہیں تھی سکتا جس وقت تک اس جگہ تے نہ ونجے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس جگہ دے اتے حاجی ویندے تے اودی حج قبولیت دا درجہ پا ویندی ہے پایا اے تکمیل تک پہنچ ویندی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتو اس مقدس میدان عرفات دی مٹی دے وچوں انسان دی تخلیق مکمل کر چھوڑو انسان دی تخلیق مکمل کر چھوڑو میدان عرفات دے وچوں بنائے میدان عرفات دے وچوں میدان عرفات دی مٹی دے وچوں تے پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام نو بھیجا کہ وان میدان عرفات دے وچوں مٹی چا تے انسان نو بنا لیکن وقت ایک گل یاد رکھیں وقت انسان نو بنائندہ پہ ہیں تے وقت اس دے جسم دے وچوں روح بھی تن کڈنی پوسی جیڑا بنائے سی وہ کڈ سی حضرت جبریل علیہ السلام پچھا ہٹ گئے انہاں کہا نہیں میں اے نہ کر سکتا اس واسطے کہ جس وقت روح جسم چوں کڈی ویسی کہندے بال روسن کہندہ باپ روسی کہندی گھارالی روسی کہندے رشتہ دار روسن اے رومنا میرے کو لتا نہیں سونا مہندہ اللہ نے فرمایا تو ہی سیٹ دے ہٹ جا اسرائیل نو اللہ تعالیٰ نے سامنے کیتا اسرافیل تو میکائیل تو جبرائیل تو بات سارا نے یہ جواب دیتا اسرائیل آکھا یا اللہ میں جو حاضر ہاں میدان عرفات دی مٹی چو انسان نو بنایا گیا سلطان صاحب لکھا تے کیڑے فرشتے مٹی چاہ کے اللہ دے سامنے پیش کی تھی تے خلقتہو بیدیا اللہ نے اپنے ہاتھ نال انسان نو بنایا ہے وہ کیڑی مٹی آئی میدان عرفات دی بنامن والا کون آئی اپنے ہاتھ نال اللہ تعالیٰ تے چامن والا کون آئی جبریل نہیں میکائیل نہیں اسرافیل نہیں اکھے اس واسطے کہ یا اللہ وقت روح کٹھنی پوسی رومنا بچیاں دا رومنا گھر والا دا رومنا دوست احباب دا سارے کو نہیں سنا ویندا اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اسرائیل نو بھیجا اسرائیل نے کہا خیر رومن پہ میرا دل پکا ہے میں سندر آساں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل علیہ السلام مٹی تو چاہ کے گھننا اس واسطے کہ مٹی چیسے اتھو انسان اولاً تخلیق تھی سی وقت ہر کہیں دی اپنی مٹی جڑی جڑی جھا تو جس انسان دی قبر بن سی وقت تھوڑی تھوڑی مٹی اتھو بھی چامنی پوسی اصل مٹی میدان عرفات دی ہو سی تے وقت دوجی مٹی اس دی قبر دی ہو سی جس جگہ دوتے اللہ تعالیٰ دوبارہ اس نو والا اس زمین دے ٹکڑے دے وچ لوٹاونا چاہتا ہے یہ والا دوجی مٹی اتھو اللہ تعالیٰ نے چاہیے ایک میدان عرفات چو اور دوجی مٹی کتھو چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ تو جائیں دی جس جہاں دوتے قبر بن سی جتے جائیں دی قبر بنے خود بخود بندے دا رجحان نہیں تھی ویندہ ہے خود بخود بندے دا رجحان نہیں تھی ویندہ ہے جس جہاں تے جائیں دی قبر بننی ہووے اور کنہانو اسائنی تا دے دے آئیں بھئی انہوں نے خیال نہیں ہوں دا عمرے تے حاج دا لیکن انہوں نے جڑی زمین کیا جی مٹی ہے وہ چویچو ہی ہوں دی ہے جنت البقیع چوں اس لئے انہوں نے خیال آویں دا کہ ہونا سا عمرہ کر روائیں کئی تھوڑے آس پاس تے لوگ انیار ہوسن کہ جڑے عمرے دوتے گئن حاج تے ہوتے گئن تو اتھائیں حق ہو گئن اتھائی انہاں دی روح کر پرواز کر گئی ہے کیوں اس واسطے کہ انہاں دی مٹی جنت البقیع علیہ قبرستان چو چویچی آئی اس واسطے پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا یہ لے جیڑی جہاد ہوتے بندے ونجنا ہوئے و تو نو بلاوا آیا کھڑو تا ہوں دے کہیں بزرگ دی پیدائش کہیں جھاتے ہوں دیئے تو لگا کہ تھائیں میں دے حضرت خواجہ محمد امیر رحمت اللہ علیہ اٹل شریف والے کہ پہلے موسیٰ زئی شریف دے کیا جی دست حق پرست بیعتن اس تو سلسلہ نقشبندیہ دے وچ و تو اس تو بعد پیر میر علی شاہ صاحب دے کول گئے مسئلہ وحدت الوجود دا حال نہیں تھی دا تساں کر لے انہاں کر لیتا انہاں دے بیعت تھی گئے انہاں دے خلفاء دے وچوں ہن اصل پیدا کتے تھین جہلم پیدا کتے تھین پنڈ دادن خان جہلم تے فوت کتے پہ تھینن کیا جی دمان دے وچ قبر کتے پہ بن دی ہے دمان وچ اتھے کوئی انہاں دی رشتہ داری آئی نہیں
اتھے کو انہاں دی شادی تھئیے نہیں، اتھے کو انہاں دے والدین دے پیکے یا ساورے ہن نہیں، پیدائش پنڈ دادن خانے چوئیے، ضلع جہلہ میں چوئیے، تے وفات وانج کے دمان تھئیے، اٹل شریف انہاں دا مزار بنائے، ایدی کے وجہ ہے اس واسطے کہ انہاں دی مٹی دا خمیر اتھاؤں چوی چاہی، جیڑی جھا تو مٹی دا خمیر چویچے قدرتی طور دو تو نہیں میلانے تباہ تھی ویندہ ہے، اس واسطے کہ جلے وڈے تھے انہاں دی والدہ بڑی دانش مند آئی، بڑی عقل آلی کیا جی آئی، اس وقت اتھے ایک استاد مشہور آئی دمان دے ویچے، وقت خواجہ محمد امیر رحمت اللہ علیہ نو اس استاد دے کولو پڑھامنا بھیج دیتا دمان دے اتے، وقت اتھائیں وہ راہ گئے، اتھائیں وہ وڈے تھے، اتھائیں انہاں زندگی گزاری، اتھائیں انہاں شادی کی تھیں، اتھائیں انہاں دی اولاد اگاں تھیں، اتھائیں انہاں دوتے وفات کیا جی آئی، اتھائیں انہاں دا مزار بنا، تا جیڑی جگہ تے جس جھاتوں جس بندے دی مٹی چائی ویندی ہوئے، کوئی کہہ جھاد ہوتے پہنچ گیا، معین الدین چشتی اجمیری اجمیر دا تنائی، آستانہ علیہ گولہ شریف حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی پچھلی داستان پڑھا آپ دے اجداد کتے ہن، میرے علی گولے پہنچ گیا، معین الدین اجمیری پہنچ گیا، داتا علی حجویری لاہور دلائی لاہور دی نگری پہنچ گیا، کوئی بندہ کتھے کوئی مکے پہنچا کوئی مدینے پہنچا، کیوں آکے اس واسطے کہ جتھو مٹی چوی سی والا اتھیں دوبارہ لوٹ گیا سی، اس واسطے پیر سے فرمایا ہو جاتے ہیں خود رستے ہموار مدینے کے، ہو جاتے ہیں خود رستے اپنے آپ ہموار تھی ویندن، عمرے دا خیال ہی آ ویندہ ہے، پیسے ہی پان ویندن، ٹکٹ ہی لگ ویندیے، گلابہ ہی آ ویندہ ہے، کیوں آکھے اس واسطے کہ اسو نہیں منجنا یہ دی مٹی اڈھوں چوی چیئے، ہو جاتے ہیں خود رستے ہموار مدینے کے، ہو جاتے ہیں خود رستے، ہو جاتے ہیں خود رستے ہموار مدینے کے، بلواتے ہیں جب شاہ ابرار مدینے کے، سبحان اللہ، ہو جاتے ہیں خود رستے ہموار مدینے، تم لاکھ مٹا ڈالو دھرتی سے انہیں لیکن محفوظ ہیں سینوں میں آثار مدینے کے، مٹا دے وہ سارے آثار، جنت البقیع آلے قبرہ آلے ازواج مطہرات دے کبے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مزار پر انوار، حضرت دائی حلیمہ سعدیہ دی مزار دوتے آج 200 سال پہلے ایک گنبد بنا ہویا آئی، آج مٹا دیتا گیا، لیکن انہوں نے فرمایا محفوظ اڈو تو مٹا گنسو لیکن دل چکون مٹے سی، محفوظ ہیں سینوں میں آثار مدینے کے، محفوظ ہیں سینوں میں آثار مدینے، اللہ تعالیٰ نے انسان نوے فضیلت عطا کی دیئے کہ انسان نو اللہ تعالیٰ نے کس سے چو بنائے، میدان عرفات دی مٹی چو بنائے اور پھر اپنے ہاتھ نال بنائے، اور جس جگہ تو کوئی اے آکے بھئی اساں تا اے مسئلہ ہی سنائے بھئی تو ساں کہ میدان عرفات دی مٹی چو اساں تا سنو آئی جس جاتے قبر بنے اتھوں وہ میں دسی بیٹھا اولان میدان عرفات دی مٹی چو، کیوں اس واسطے کہ بعض اوقات گھانی دی وچ دوترائے شیاں مل ویندیاں نا، کچھ تھوڑا بہوں سیمٹ مل گیا تے نال ریت ہی مل گئی، میدان عرفات دی مٹی بھی مل گئی تے او مٹی بھی مل گئی جتے قبر بننی ہے، دوئیں چیزاں آ گئیاں، اگے چلو، حضرت سلطان العارفین سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ اگو ایک بیا سوال کیتا، انہاں کا تو ساں دیو کہ انسان دی فضیلت بڑی ہے، یہ فضیلت کتھو آل ہے، دیکھا 9 مہینے ماں دے پیٹے چیز دی خوراک کیڑی رہی ہے، اس دوتے تو ساں غور کرو، وقت تو ساں فضیلت دے بیان بعد اچ کرائے، وقت جواب ہی انہاں خود دیتا، شکر جواب انہاں خود دیتا چاہ، نہیں تا پتہ نہیں کوئی کیڑا جواب دے ویا کوئی کیڑا دے ویا، لڑائیاں تے بھیڑا تھی وینا، اے جواب ہے اے جواب ہے اے جواب ہے اے جواب ہے، خود انہوں نے کیا جی ایک مسکت جواب دے دیتا، انہاں کا انسان دی فضیلت اساں دے بہوں آل ہے، لیکن 9 مہینے ماں دے پیٹ دے وچ انسان دی خوراک کیڑی آئی، خون،
خون کیڑے پاسو جناب ماں جو خوراک کھاندی ہائی وت اس نو خون دے وچ تبدیل کر کے ماں دی طرفوں اس نو کہ آجی دودھ میسر اتھے نائی روٹی نائی کوئی فروٹ نائی مزہ تا آئی کہ ماں دے پیٹ دے اندر دی خوراک جنت چوں آوے ہا ماں دے پیٹ جی دی خوراک مائدتن تکون لنا عیدا آسمان تو منو سلوہ نازل تھی وے ہا ماں دے پیٹ دے اندر دی جڑی خوراک ہووے ہا وہ شجرو ہیں جی سمر پھل آلہ افضل آلہ کوالٹی دے ترو تازہ پھل دی خوراک ہووے ہا واتس آکھواں کہ ماں دے پیٹ دے وچوں جنت چوں خوراک آندی رہی ہے ماں دے پیٹ چوں آسمان تو کھانا آندا رہی ہے بڑی فضیلت دی وڈی فضیلت ہے کیوں آسمان تو کھانا آندا رہی ہے 9 مہینے ہن کنی آکسو دی بڑی فضیلت ہے تے 9 مہینے خون پیندا رہیا ہے 9 مہینے خون پیندا رہیا ہے وت فضیلت کنی جواب انہاں خود دتا انہاں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جڑا اس دا خون دی خوراک دا پروسیجر فٹ کیتا وہ اللہ تعالیٰ نے اس نو خون تا دیتا ہے لیکن کیڑے پاسو منہ والے پاسو خون نہیں ویندا جس وقت بچہ پیدا تھیندا ہے تو دی ہیں جی ناف دنی ناڑ کٹی ویندی ہے وہ اس دا وہ رابطہ ہے جس دے کیا جی طرفوں اس نو خون ملدا رہی ہے ماں دے طرفوں او دی خوراک خون وچ تبدیل تھیندی ہے تو دے طرفوں ناف والے پاسوں ایک اج تک نشان موجود ہے اس ناف والے پاسوں خون داخل تھیندا آئی اندر سلطان سے فرمایا یہ تا اس دی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منہ والے پاسوں اس نو خون نہیں پلایا کیوں آکے اس واسطے کہ خون ناپاک ہے زبان بھی اس دی پاک ہو سی تے اس زبان نال اس جڑا نا چاونا ہے وہ نام ہی پاک ہو سی اس اللہ 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 اتنی صدا بلند کرنی ہے درود و سلام پڑھنا ہے نماز اسے نال پڑھنی ہے اذان اسے نال پڑھنی ہے اچھے الفاظ اسے نال اٹھاونے ہیں ساریاں چیزاں زبان نال تے وقت خون ہی میں اس سے پاسوں اس نو کھماما پلاما تو اے نہیں ڈھک دی یہ تا انسان دی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جڑا خوراک والا رستہ ہائی اس پاسوں بندش کر دیتی تے جڑا او کا رستہ ہائی بھی کو نہ اس پاسو خوراک اس دی پہنچا چھوڑی اس واسطے کہ خون نہ پا کے اس دا رستہ بھی ہور ہونا چاہیے دے منہ بھی پا کے تے زبان نال جڑا نا وحدہ لا شریک دا جنسی وہ بھی پاک تے صاف ہو سی اس واسطے انسان دی فضیلت ہے کیوں اس واسطے کہ اڈو اس نو خوراک ملی ہے اس پاسو اس نو خوراک نہیں ملی فرمایا کہ جس وقت انسان پیدا تھی ویندے پیدا تھی ونجن تو بعد وقت فرمایا گیا کہ جلے وڈا تھیندے جس وقت اس دوتے موت آن دیئے اے بھی تریجہ سوالی عین الفقر دے وچ اے ایک روحانی گفتگو ہے تصوف والی جس نو آکھو چاہ اے بھی عین الفقر دے وچ سلطان صاحب سوال اٹھایا انہاں کا انسان کی فضیلت بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے لیکن مرن تو بعد وقت مزہ تا ہی نا کہ فضیلت ہائی تساں کوئی چنگا جیاں سیٹ گھننا ہو ڈنر سیٹ وقت اس نو سانپ شام کے رکھ دے ہو الماریاں دے وچ سجا کے کھل رہن دے ہو کانسا سفیلاں دے ہوتے الماریاں دے ہوتے شیشے والی الماریاں دے وچ تے انسان مرد ہے تے مٹی چ دب آندے ہو اس نو تساں گھر محفوظ کر کے کیوں نہ کھل رہن دے گھر محفوظ کر کے کیوں نہ رکھ دے شیشے چ لگا کھڑوتا ہوے یا اس دی فضیلت آلہ جو ہے شیشے چ کیوں نہ کھل رہن دے دی وجہ کے وے تساں مٹی چ دب آندے ہو فضیلت کنی آلہ ہے جواب انہاں شکر خود دیتا چا انہاں کا دا جواب اے وے کہ اساں اس نو مرن تو بعد مٹی دے وچ وان کے دفن کر آندے ہیں مٹی دے سپرد کر آندے ہیں اس دے وچ اس دی شان گھٹنی نہیں اس دی ودھنی ہے کیوں آکے اس واسطے کہ ہر انسان ہکو جیاں نہیں اگر مرن تو بعد انسان نو کوٹھے دے وچ کھلاروں آچا تو ہو سکتا ہے بلکہ انہی یار مسئلہ بھی ہے کہ ترائیڈیاں تو زیادہ قبر دوتے جنازہ نہ پڑھا ونجے اس دی وجہ ہے کہ پھول پھٹن دا خطرہ ہے اور کیا جی پھٹ ویندے اس تو بعد اس دے اعضاء بکھر ویندے ہیں وقت جنازہ نہیں ہوندا اگر جنازہ نہیں پڑھی چاہتا قبر دوتے ترائیڈیاں تک جنازہ فکر دا مسئلہ ہے ترائیڈیاں تک جنازہ قبر دوتے پڑھ سکتے ہو اگر جنازہ نہیں پڑھی چاہ تے ترائیڈیاں تو اتے پڑھن دی اجازت نہیں اس واسطے کہ ترائیڈیاں تو اتے انسان دے اعضاء بکھر ویندے ہیں تو سلطان صاحب فرمایا اگر گھر دے وچ تساں انسان نو محفوظ کر کے شیشے دے وچ رکھ چھوڑو ہا بات کہ انسان ترائیڈیاں تو بعد تھی ونیا خراب تے ہووے ہا والد تے بوہا کو ڈتا کھڑوتا ہووے ہا تے بندے اس کیا جی کمرے دے وچ داخل نہ تھی وینا کیوں بے مشو کاندے وات ہونڈ صاحب انسان
دے نال تا نفرت تھی ون لگ بنی ہا اگر گھران دے وچ کھڑوے آ تے انسان دے وچوں آزا بکھر ونجے نا اس کمرے دے وچ تساں کینوں نہ گھن ونجوا ایڈے نہ ایڈے ساڈے والد کیا جی مقصد ہے کہ ڈھانچا پہ ہے والد دی لاش پئی ہے وتے ایڈے مشو کاند ہے او دے آزا بکھرے پین چھپاؤ ہا منہ لکاؤ ہا نک نو بند کرو ہا یہ اس کی عظمت کا باعث نہ ہوگا اس سے نفرت کا باعث ہوگا اللہ نے فرمایا انسان نال میں نے خود بھی محبت کی تھی کہ میں چاہتا ہوں اس نے یعنی باقی رشتہ دار بھی دوست احباب بھی اس دے نال محبت برقرار رکھیں اگر انسان کو شیشے میں جا کر محفوظ اور سیو کر دیا جاتا تو اس سے نفرت پیدا ہو جاتی لیکن ہن قبراں دے وچ دفنیش گئے 100 سال تو بعد ہی بندہ اتے قبر دوتے ویندا تا نفرت دا اظہار نہیں کریندا الحمد کل ہو اللہ پڑھ کے محبت دا اظہار کر دیندا ہے الحمد اور کل ہو اللہ پڑھ کے محبت دا اظہار کر دیندا ہے اول سے لے کر مٹی سے پیدا ہوا اس میں بھی اس کی کیا جی عزت و تکریم ہے مٹی میں چلا گیا اس میں بھی اس کی عزت و تکریم ہے وات فرمایا قیامت اللہار ہاں مولانا جان محمد صاحب میبلوی انہاں دے سامنے ایک خلیفہ آیا اسا کہا حضرت میں تھوڑے در دا کتا مولانا جان محمد میبلوی ایک کیڑیاں پیر ہے کہ پیر جان محمد میبلوی مشہور نہیں تھی یا مولانا جان محمد میبلوی مشہور تھی ہے ہائی پیر تے لوگ سڑیندہ مولانا ہائی مولانا جان محمد صاحب میبل شریف والے انہاں نے ایک انسان دی عزت دا کتنا خیال رکھا ہے انہاں دے کول ایک بندہ آ گیا اسا کہا حضرت میں تھوڑے در دا کتا میں نو قبول کرو اے مولانا جان محمد صاحب اور عقیدے دے بہت پختہ ہن انہاں دی گھر والی کوئی اپنا کیا جی مقصد ہے کہ گھر دے وچ کوئی عورتاں زالی نال گل بیٹھی کریں دی آئی تے آدھی پئی ہے کہ سانو تا گاں جوا رکھا ہے دودھ شودھ دیں دی آئی نا بھئی سانو تا گاں جوائی پئی ہے جی میں بندہ عرف عام ہے آدھ ہے چاہ کہ سانو تا گاں جوائی پئی ہے شکر ہے گاں ہی ہائی جوائی پئی ہے دودھ شودھ دیں دی ہے ڈاڑا کیا جی بال بچے اسے دوتے پل دے کیا جی پوس دے پین سانو تا گاں جوائی پئی ہے انہاں اس سے وقت چھری چائی مولانا جان محمد صاحب تے گاں نو ذبح چکیتا اپنی گھر والی مخاطب تھے تیرا خدا میں ذبح کر چھوڑے دیکھا ہن تو کڈا مردی کیونکہ تیں آکھے سانو گاں جوائی پئیے تے تیں اس دیر جوامن دی نسبت کی تھیے اولیاء کاملین مجازی نسبت نو بھی پسند نہ کریں دے تیں آکھے میں نو گاں جوائی پئیے تے تیرا خدا میں آج ذبح کر چھوڑے دیکھا تیرا ہن کے بن دے دوریاں تو بعد گھر والی کول پہنچ گئے تو تا جیندی بیٹھی تے خدا تا تیرا کیا جی میں ذبح کر چھوڑے وقت مننا پوسی اے جوامن والی نائی جوامن والی ذات کوئی ہو رہی جی عقیدے دے اتنے پختہ ہن عقیدے دے اتنے راسخ ہن اتنے مضبوط ہن کہ مجازی نسبت بھی مخلوق ترنان کرن دیں دے حالانکہ اس مجازی نسبت عرف عام والی کی تھی بہرحال حضرت میں تمہارے در کا کتا ہوں مرید محبت چاکھا انہاں جلال نالا کا انہاں کا آج تو بعد کتا نہ اپنے آپ نو سڈے کیوں آکے اس ساستے اللہ تعالیٰ خیر آوی تینو خیری میری انسان بنایا ہے میں چاہندہ ہاں کہ تو کتا بان کے میری خدمت نہ کر انسان بان کے میری خدمت کر کتا بان کے میری خدمت کرے سے دوات ہر شے نپاک کر ویسے اللہ تعالیٰ تینو انسان بنائے اشرف المخلوقات بنائے آسن تقویم دی جھومر سجائیے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم دا تاج پوائے اس ساستے تینو فرشتہ تو آلہ بنائے تے تو اپنے آپ نو کتا سمجھے دیں اس ساستے او مریدو اپنے پیران در غلامی دی نسبت کر چھوڑی کرو لیکن جنہاں نے ساگ یا کتے دی نسبت کی تھی وہ ایک خاص انہوں دی کیفیت آئی اس کیفیت تک پہنچنا مشکل ہے لہٰذا ایو کچھ آنکھ دیمنا کہ میں تھوڑا غلام ہاں خادم ہاں نوکر ہاں اے بہوں وڈی گالے اے مولانا جان محمد صاحب فرمایا کیوں اس ساستے کہ اللہ